أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، 8 اور 9۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ ذات جس نے آپ پر نازل کی کتاب، منہ آیات محکمات، اس میں آیات ہیں محکمات، واضح آیات، حکم رکھنے والی، ہن ام الکتاب، وہ اصل کتاب ہیں، وأخر متشابہات، اور دیگر متشابہات۔ فأما الذین فی قلوبہم، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ میل ہے، کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فیتبعون جستجو رکھتے ہیں، ما تشابہ جو متشابہ ہے، منہ ابتغاء الفتنۃ اس کتاب میں سے، ابتغاء الفتنۃ فتنے کی تلاش میں، وابتغاء تاویلی یا وابتغاء تاویلی اس کی تعویل کی جستجو میں، وما یعلم تأویلہ الا اللہ اور نہیں جانتا اس کی تعویل سوائے اللہ کے کوئی، والراسخون فی العلم اور علم میں رسوخ رکھنے والے، گہرائی رکھنے والے، علم کے فن کے ماہر، یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بھی ہم ایمان لائے اس پر، کل من عند ربنا اس سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے، ربنا اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا ہمارے دلوں کو حق سے میلان نہ دینا، حق سے ہٹا نہ دینا، بعد اذ ہدیتنا جبکہ آپ ہمیں ہدایت دے دیں، وہب لنا من لدنک رحمہ اور ہمارے اوپر اپنے پاس سے رحمت نازل فرما، انک انت الوہاب بے شک آپ دینے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ بے شک آپ لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں اس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتا۔ گزشتہ کل ہم نے اس درس کی پہلی آیت کو کسی حد تک مکمل کر لیا تھا، چند باتیں اور اس آیت سے متعلق عرض کر دوں۔ آیات محکمات کے اندر واضح طور پر ایسے احکامات داخل ہیں جن کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ یا کوئی اس کا دوسرا معنی نہیں ملتا، حاصل نہیں ہوتا، اور متشابہات وہ ہیں جن کے معانی کو اللہ رب العزت نے اپنی ذات تک محدود رکھا یا اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کھولا۔ متشابہ لوگوں پر واضح نہیں ہے۔ جن لوگوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مسیح کے بارے میں، مسیح علیہ السلام کے بارے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اشکالات پیش کیے، اور اشکالات پیش بھی کیے قرآن پاک سے کہ وہ باتیں متشابہات میں سے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس کے جوابات بھی قرآن پاک ہی میں ارشاد فرمائے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہی میں کہا ہوا ہے ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، نہیں ہے عیسیٰ مگر ایک بندے، عبد انعمنا علیہ ہم نے ان کے اوپر انعام فرمایا۔ عبد کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کسی بھی طرح کی الوہیت سے باہر نکال دیا۔
جو لوگ یہ کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، اور وہ تین میں کے ایک میں ایک اللہ کو خود کو اور عیسیٰ علیہ السلام دو اور پھر تیسرے مریم یا حضرت جبرائیل کو اللہ ثابت کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے قرآن پاک ہی سے جواب موجود ہے، ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل۔ تو جو لوگ متشابہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ قرآن پاک کو ذرا غور سے کھول کے دیکھیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا ہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تو اس کا جواب بھی قرآن پاک کے اندر ہی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کی تفتیش میں لگے ہوئے ہیں، اس میں متشابہات کی تفتیش میں لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایسی آیات کی تلاش میں جستجو میں لگے ہوئے ہیں جہاں سے وہ قرآن پاک پر نعوذ باللہ کسی طرح کا اعتراض قائم کر سکیں اور مسلمانوں کے قلوب کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ہٹا سکیں، قرآن پاک پر ان کے یقین کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو آپ ان سے دور بھاگیں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ یہ بخاری کی روایت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر اور ارشاد فرمایا اپنی امت پر چند باتوں کا ڈر ہے۔ کیا ہیں؟ جن باتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں ڈر رہے ہیں، ان میں ارشاد فرمایا مال کی کثرت ہو، مال حاصل ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کی حسد میں مبتلا ہو جائیں، مال حاصل ہو جائے اور پھر وہ مال کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد میں مبتلا ہو جائیں۔ دوسری بات، کتاب اللہ ان کے سامنے کھل جائے، کتاب اللہ ان کے سامنے کھل جائے اور وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کی جستجو میں لگ جائیں، اس کے معانی کو، اس کی تعویلات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، ان کا علم بڑھ جائے اور وہ اسے ضائع کر دیں، اور اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش نہ کریں، اس کو ضائع کر دیں۔ اور یہ روایت معارف القرآن کے اندر لکھی ہوئی۔ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں پر، جن باتوں پر پردہ رکھا ہے، اس پردے کو اٹھانے کی ہمیں حاجت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم استوى علی العرش، عرش پر مستوی ہوا۔ اب یہ عرش پر مستوی ہونا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر ہیں، کیسے ہیں، کب ہیں، کیسے بیٹھے ہیں، ہمیں اس کی تعویل کے بارے میں جستجو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، قطعاً نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، ہمیں اس کی کیفیت کے علم کرنے کی معلومات کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ جی ہمارا علم اتنا محدود ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے۔ جس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اطلاع نہیں دی اس بارے میں ہمیں جستجو کرنے کی اور زبان کھولنے کی کیا ضرورت؟ پھر ایک بات اور، قرآن پاک کہتا ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ یہ ایک آیت میں پیش کر رہا ہوں، اس کے ضمن میں ایک بات کرتا ہوں، اس کا اس والے سبق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ والی آیت فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس کے ذیل میں ہر وہ شخص داخل ہے جو وہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی خیر کا کام نہیں ہوا اور وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کہیں راستے میں الجھ گیا تھا، میں کیا کروں یار، اللہ پاک نے کہا، اللہ پاک کا فیصلہ تھا، راستے میں رشتہ اس لیے میں نہیں پہنچ سکا، جبکہ وہ کسی اور کام میں مصروف تھا، وہ اپنے قصد سے دیر سے آیا ہے، اس کو راستے میں کوئی رش نہیں ملا، لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ رشتہ، یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے رشتہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ جھوٹ بول رہا بھی کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ میری اولاد بہت نیک و صالح فرمانبردار ہیں، بس اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو نا میری اولاد سے غلطی سرزد ہو گئی۔ غلطی کرنے والی اولاد اور اس کی غلطی کی نسبت حق تعالیٰ سے جوڑنا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ یاد رکھا جائے کہ شیطان کی تعدی سے شر کے کام ہوتے ہیں،
شیطان کی طرف نسبت جوڑنی چاہیے، نہ کہ اللہ کی طرف۔ یہ بات بہت اہم تھی۔ چنانچہ قرآن پاک کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا مگر سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو لوگ علم کی گہرائیوں تک غوطہ-زن ہیں، یقولون آمنا بہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، جو کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے، کسی طرح کی قیل و قال کا شکار نہیں ہے۔ وہ اپنے عقیدے کے ساتھ اپنی بات پر کما حقہ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے ہمارے اللہ کی طرف سے۔ والقدر خیری من اللہ تعالی، خیری و شری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ہمارا یہ عقیدہ ہے وہ تقدیری اعتبار سے خیر ہے یا شر ہے وہ اللہ کی طرف سے، وہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ہمارا حق ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اسی پر چلیں گے۔ اس سے آگے ہماری نہ تو عقل کام کرتی ہے اور نہ ہی ہمیں جانے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیچھے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، میل ہے، المیل عن الحق، حق سے ان کا میلان ہے، حق سے وہ روگردانی کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ربنا، ہمیں دعا سکھائی، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو حق سے ہٹا نہ دینا، حق سے ای لا تمل قلوبنا عن الحق بعد ما ہدیتنا الیہ، جبکہ آپ نے حق کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی تو حق سے ہمارے دلوں کو ہٹا نہ دینا، بعد اذ ہدیتنا، جبکہ آپ نے ہمیں ہدایت فرمائی، وہب لنا من لدنک رحمہ اعطنا من عندک رحمہ، ہمیں اپنی طرف سے رحمت سے مالا مال فرما، اپنے غیب سے، اپنی طرف سے، اپنے فضل سے، رحمت یعنی سکینت، مالا مال فرما، انک انت الوہاب، بے شک آپ کے عطا کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک جامع الناس، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے حضور میں کھڑے کیے جائیں گے۔ ہم اس بات کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں خود کہتے ہیں اور دعا میں کہتے ہیں ربنا انک جامع الناس، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی ہے، حق تعالیٰ کی بڑائی بھی ہے، اور ہمارا جمع ہونے کا عقیدہ بھی ہے کہ ہم حق تعالیٰ کے حضور میں پیش کیے جائیں گے۔ ہم ایک بار دنیا میں سانس لینے کے بعد، ہم میں کا ایک بچہ ہو سانس لے لی، یا ایک بوڑھا ہو 1000 سال جینے کے بعد بھی دنیا سے جائے اور قیامت کے دن حق تعالیٰ کے حضور میں حاضر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حق تعالیٰ نے جن لوگوں نے حق تعالیٰ پر ایمان لائے، جو لوگ حق تعالیٰ پر ایمان لائے وہ لوگ بھی، اور جن لوگوں نے حق تعالیٰ کا انکار کیا وہ بھی، تمام کے تمام حق تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں گے، اور اس دن حق سبحانہ و تعالیٰ موت کو موت دے کر ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، وہ دن اتنا برحق ہے، اس کے بارے میں کسی قسم میں کوئی شک نہیں ہے۔ پورا قرآن پاک مختلف جگہوں پر اس کے بارے میں ڈراتا رہتا ہے، اور انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نے تشریف لا کر آخرت کے دن کے بارے میں بھرپور طور پر ڈرایا ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر یہ ہمیں کہہ دیا مالک یوم الدین، آخرت کے دن کا مالک۔ انک جامع الناس، اے اللہ آپ لوگوں کے جمع کرنے والے ہیں، لیوم، ایک ایسے دن لا ریب فیہ، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے سامنے دو باتیں بہت اہم ہیں، ایک قرآن پاک آیا، قرآن پاک کی پہلی آیت نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کا رائٹر کون ہے ہمیں نہیں پتہ، کتاب کے اوپر آتھر کا، لکھنے والے کا نام نہیں لکھا ہوا، یہ آسمان سے آئی کتاب ہے، حق تعالیٰ نے لکھی ہے، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، حق تعالیٰ کی فرامین ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، اور وہاں سے سینہ بسینہ چلتے 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 آج ہمارے سامنے موجود ہے، اور پورے حق کے ساتھ موجود ہے، اور روشن ہے، روز روشن کی طرح روشن ہے، اظہر من الشمس ہے، سورج ادھر ادھر ہو سکتا ہے، قرآن پاک کے الفاظ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، اتنی ٹھوس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں لیوم لا ریب فیہ، ایسے دن کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے، خود قرآن پاک کے بارے میں بھی کوئی شک نہیں، اور آخرت کے دن کے بارے میں بھی کوئی شک نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، جیسے اللہ تعالیٰ خود وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ویسے ہی اپنے بندوں سے تقاضا رکھتا ہے اوفوا بالعہد، وعدے کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں سوال ہوگا، وعدے کے بارے میں، عہد کے بارے میں سوال ہوگا۔
یہ بات اتنی طے شدہ ہے کہ حق تعالیٰ نے گویا کہ یوں کہہ لیں کہ حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس طرح سے ارشاد فرمایا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے بندوں کو پیدا فرمایا. اللہ کے اپنے مزاج میں وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہے، اور وہ یہی تقاضا کرتا ہے کہ میرے بندے بھی وعدے کی خلاف ورزی نہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کما حق کو سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.